بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ توحید اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کو اکیلا مانیں، اس کے سوا ہم کسی کو حاجت روا اور کسی کو اس کے سوا مشکل کشا نہ مانیں۔ توحید کا جو الٹ ہوتا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی توحید پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، یعنی اللہ کو ایک نہیں مان رہا ہوتا، تو پھر اس کو یعنی شرک کرنے والا یعنی اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو مقام پر اللہ نے بالکل صاف طور پر اس چیز کو اعلانیہ ہم سب کو بتلا دیا ہے کہ میں جس گناہ کو چاہوں اس کو معاف کر سکتا ہوں، جس گناہ کو چاہوں اس کو ختم کر سکتا ہوں۔ تم اگر نماز چھوڑ کر کیونکہ نماز چھوڑنا تو خود ہی شرک ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھنا نمازوں کو قائم کرتے رہنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نمازوں کا ترک کرنا یہ خود بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو بہت سارے مشرکانہ کام ہیں، جیسا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھ لینا، یہ تمام کے تمام عقائد جو ہیں یہ مشرکانہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، دو مقام پر اعلانیہ اس بات کو کہہ دیا کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ البتہ اگر کوئی چوری کر کے آئے، اگر کوئی زنا کر کے آئے، اگر کوئی جھوٹ بول کر آئے، اگر کوئی شخص جو ہے اور بڑے سے بڑا گناہ کر کے آئے جس کے اندر شرک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنا کہ جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے، جب کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، تو اس پر یعنی اس سے ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر اس حال میں مر جائے تو وہ بھی ایمان والوں میں نہیں بلکہ مشرکوں میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ لیکن عزیز دوستو، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں معافی ہو سکتی ہے چوری کرنے والے کی، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق معافی ہو سکتی ہے زنا کرنے والے کی، جھوٹ بولنے والے کی، شراب پینے والے کی، عزیز دوستو سود کھانے والے کی بھی معافی اگرچہ ہو سکتی ہے، لیکن ہرگز معافی نہیں ہو سکتی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا ہو۔ میں آپ سے پہلے کئی ویڈیوز کے اندر یہ بات بتلا چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے بڑے رسول ہیں، مبعوث ہونے والے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام رسول کیسے ہوئے، وہ کس پر مبعوث ہوئے تھے؟ نمبر ایک بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں
اور حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی ہیں۔ قرآن کریم اس بات کو ہم سب کو بتاتا ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے ہیں۔ تو صحیفہ کس پر آتا ہے؟ صحیفہ آتا ہی رسول پر ہے۔ پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ نبی یا رسول تھے تو وہ کس پر تھے؟ عزیز دوستو، وہ اپنی اولاد پر ہی۔ کیا ان کے بیٹوں نے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے؟ کیا ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل نہیں کیا ایک عورت کے اوپر؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی رسول ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، اس وقت تک شرک نہیں تھا۔ شرک جب پھیلنا شروع ہوا تو سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پانچ قبریں تھیں، یعنی قوم نوح کا جو شرک تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھی 5 قبریں۔ آپ سورۃ نوح اٹھا کر کے دیکھو، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہر آدمی جب مرتا تھا تو وہ اس بات کی وصیت کر کے مرتا تھا کہ دیکھنا ان 5 قبروں کو مت چھوڑنا، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم کو دیتا ہے، ان کے وسیلے سے دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جو کچھ کرتا ہے وہ یہ جو 5 قبر والے ہیں صاحب قبر، ان کے وسیلے سے کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور جب ان لوگوں نے ایک پیغمبر کی بات کو نہ مانا، رسول کی بات کو نہ مانا، تو اس پیغمبر نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کر دی، اور پانی کا ایک بہت بڑا عذاب آیا، اور تمام کے تمام بظاہر وہ پانی میں ڈبائے گئے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے گئے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ یہ جو شرک ہے نا، یہ قبروں پر بیٹھ کر، قبروں سے مدد مانگ کر، اس طریقے سے بھی شرک ہوتا ہے نہیں بلکہ ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ والے تھے، بڑے ابدال تھے، بڑے غوث تھے۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو من دون اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی من دون اللہ کہہ کر پکار رہا ہے، اس وقت جب کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی من دون اللہ کہے۔ عزیز دوستو، تو پتہ یہ چلا شرک ایک بہت عظیم گناہ ہے، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی اور حتی الامکان جہاں تک کوشش کرے دور بھاگنے کی، اس سے کوشش کرنا چاہیے۔ پرانے زمانوں کا ایک واقعہ لکھا آتا ہے بنی اسرائیل کا۔ شرک دیکھو کتنا اہم مسئلہ ہے، شرک کرنے والے کا کتنا ضروری ہے اس سے بچنا۔ 2 آدمی بنی اسرائیل کے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کے یہاں کوئی پوجنے کے لیے کوئی چیز ہوگی اس کے پاس، تو وہ زبردستی ان پر قربانی دلوایا کرتا تھا، اور اگر کوئی قربانی نہ دے تو پھر اس کی قربانی اس پر کر کے اس پر چڑھا دیا کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ 2 آدمی سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس علم نہیں تھا۔ اب جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے ان کو گرفتار کرا لیا اور اس پر مجبور کیا کہ وہ اس پر قربانی پیش کریں۔ چنانچہ جب بہت زیادہ مجبور کیا تو ایک نے تو قربانی پیش کر دی، لیکن دوسرے نے قربانی پیش نہیں کی، حالانکہ اس پر بہت زور دیا، قربانی پیش نہیں کی، حتیٰ کہ اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر مجبور کیا، یہاں تک کہ مکھی پر آ گیا۔ جب وہ مکھی پر آ گیا کہ چل ایک کام کر، تیری جان بچ جائے گی تو اگر ایک مکھی ہی اس پر مار کر چڑھا دے تو۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ بھی چلو مکھی کا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مکھی تو میں مار دیتا ہوں اس پہ۔ تو اس بارے میں جو روایات ہیں وہ گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مکھی کی قربانی دینے پر
اس کی جو ہے قیامت کے اس میں یعنی آخرت میں پکڑ کی، اور اس کو جس نے قربانی پیش نہیں کی، ہرگز نہیں کی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا، اگرچہ بادشاہ نے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے بارے میں بہت زیادہ غیور ہے، اور شرک کی تقریباً 99 قسمیں شرک کی تقریباً 99 قسمیں میرے پاس موجود ہیں عزیز دوستو۔ ہاں، ان میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے پاس میں 99 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن دیا ہے اس کے مطابق 99 قسمیں میرے پاس موجود ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو رحمان مان لینا، رحیم مان لینا، جبار مان لینا، قہار مان لینا، اس طریقے سے جتنے نام ہیں، میں ان تمام تر چیزوں کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو میں اس کو شرک ہی مانتا ہوں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین یعنی تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ نام رکھ لیتے ہیں اللہ کے ناموں پر، جیسا کہ عبداللہ، یہ بہت اچھا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ نام جس کے شروع میں عبد ہوتا ہے اور اس میں اللہ کا ذاتی یا صفاتی کوئی نام ہو، جیسا کہ عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، یعنی عبد الجبار، عبد الغفار وغیرہ۔ لیکن عزیز دوستو، افسوس کی بات یہ ہے، ایک شرک فعلی ہوتا ہے، ایک شرک قولی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کے نام، جب ہمارے بڑوں کے نام اس طرح کے ملیں گے تو ہم کسی کو عبد الغفار نہیں کہتے بلکہ سیدھا غفار کہتے ہیں، اور غفار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی غفار نہیں ہو سکتا۔ رحمان صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لیکن افسوس کہ ہم عبد الرحمن کو بھی رحمان ہی کہتے ہیں، عبد الرحیم کو بھی رحیم ہی کہتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے نام ہم کو اس طرح کے ملیں ہم ان ناموں کے شروع میں عبد لگائیں، ورنہ تو ایک قولی شرک ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی گناہ ہے، اور اللہ نے کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر اس کو ناقابل گناہ قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے سے بالکل بیزار ہے، بالکل بیزار ہے شرک کرنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شرک سے، کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے اور ہر قسم کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بات حق میری زبان سے نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کو راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور جو بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو بھلا دے، اور ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔